السلام علیکم۔ آج ہم اسلامی عقیدے کی بالکل جڑ میں جا رہے ہیں اور دو ایسے بنیادی تصورات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہر چیز کی بنیاد ہیں۔ ایک ہے خالص توحید اور دوسرا ہے اس کی بالکل ضد یعنی شرک۔ دراصل اس کو سمجھنا یہ سمجھنے کے برابر ہے کہ ایمان کی پوری عمارت کھڑی کس چیز پر ہے۔ تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ شروعات ہوگی توحید کی گہرائی سے، پھر ہم دیکھیں گے کہ عبادت کا اصل اصول کیا بنتا ہے، اس کے بعد اس کے بالکل الٹ یعنی شرک کیا ہے اور خاص طور پر آج کے دور میں اس کی کیا شکلیں ہیں، اور آخر میں ان سب باتوں کی روشنی میں نجات کا راستہ کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمان کی بالکل بنیاد کی، یعنی توحید کی حقیقت کی۔ یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس پر سب کچھ ٹکا ہوا ہے۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ توحید کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اصل میں توحید کا مطلب ہے اس بات کو دل سے قبول کرنا کہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی سب کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ تو توحید صرف کوئی ایسی سوچ نہیں ہے جو بس دماغ میں رہے، نہیں، یہ ایک ایسی زندہ حقیقت ہے جس کا اثر تین چیزوں میں نظر آنا چاہیے: دل میں پختہ یقین ہو، زبان سے اس کا اقرار ہو، اور پھر ہمارے اعمال، ہمارے کام اس کی گواہی دیں۔ جب توحید کو عمل میں لایا جاتا ہے نا، تو اس سے ایک بہت ہی بنیادی اصول نکلتا ہے، ایک ایسی پرنسپل جو پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ یہی وہ بنیادی اصول ہے جو اصل میں ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ ذرا سوچیں اس پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کسی کو ذرہ برابر فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ سارا کا سارا اختیار صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ توحید کو تو ہم نے سمجھ لیا، اب لازمی ہے کہ سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھا جائے، یعنی شرک کیا چیز ہے، جو کہ توحید کے بالکل الٹ ہے۔ یہاں دیکھیں فرق کتنا واضح ہے۔ ایک طرف ہے توحید جہاں سارا بھروسہ، ساری توجہ صرف ایک اللہ پر مرکوز ہے، اور دوسری طرف ہے شرک جہاں یہی بھروسہ، یہی توجہ اللہ اور دوسری چیزوں کے بیچ میں بڑھ جاتی ہے، اور پھر عقیدہ اپنے اصل مرکز سے ہٹ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے حصے کی طرف جو شاید آج ہم سب کے لیے سب سے ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں شرک کن نئی شکلوں میں سامنے آ رہا ہے۔ جب بھی شرک کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً دماغ میں کیا آتا ہے؟ بتوں کی پوجا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بس اتنا ہی ہے؟ کیا شرک کی حقیقت صرف پتھر کے بتوں تک ہی آ کے رک جاتی ہے؟ چلیں اس سوال کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ شرک ہمیشہ اتنا صاف صاف نظر نہیں آتا۔ یہ بالکل ایک آئس برگ جیسا ہے جس کا تھوڑا سا حصہ اوپر دکھتا ہے، لیکن اس کا بڑا اور زیادہ خطرناک حصہ وہ ہماری نظروں سے چھپا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے عقیدوں میں، ہماری نیتوں میں، اور اس بات میں کہ ہم کن چیزوں پر انحصار کرتے ہیں وہاں پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی ہی کچھ پوشیدہ شکلوں پر غور کرتے ہیں۔ پہلی، یہ مان لینا کہ کوئی شخص اپنے طور پر اللہ کی مدد کے بغیر ہی مشکلیں حل کر سکتا ہے۔ دوسری، کہ اسباب پر یعنی جو ذریعے ہم استعمال کرتے ہیں ان پر اللہ سے زیادہ بھروسہ کر لینا۔ تیسری، عبادت کرنا لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے واہ واہ سننے کے لیے۔ اور چوتھی، اپنی قسمت یا کامیابی کو کسی چیز یا انسان سے جوڑ دینا، یہ بھول کر کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر شرک کی اتنی پوشیدہ شکلیں ہیں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے؟ نجات کا راستہ آخر ہے کیا؟ اب ہم اپنے آخری حصے میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، نجات کا راستہ دراصل بہت سیدھا سادہ ہے، اور وہ ہے واپس توحید کی بنیاد کی طرف لوٹنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو، اپنی نیت کو اور اپنے ہر کام کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کر لیا جائے، اور سب کچھ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خالص کر دیا جائے۔ اور جب کوئی اس خالص ایمان تک پہنچ جاتا ہے نا، تو اس کو تین بہت بڑے انعام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا، دل کا سکون، ایسا سکون جو اور کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ دوسرا، یہ اطمینان کہ اس کے اعمال قبول ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کے لیے ہے، ایک سوال جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کی اس تیز رفتار پیچیدہ دنیا میں خالص عقیدے کا، توحید کی روح کے ساتھ جینے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر شخص کو اپنی زندگی کے اندر خود تلاش کرنا ہے۔